کہانی کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک روبوٹ بنایا ہوا ہے جو بالکل سیم ٹو سیم ایک کتے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے فیچر ہوتے ہیں اور یہ روبوٹ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اور اسے بطور ویپن فیوچر میں یہ سائنٹسٹ یوز کرنے والا تھا۔ اس کے بعد ہمیں بائک ریسنگ دکھائی جاتی ہے، جس میں ہمیں مووی کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے مائلز، جس کی ریسنگ کے دوران اس کی بائک خراب ہو گئی تھی اور وہ لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا ہے، لیکن وہ لوگ ریس جیتنا چاہتے تھے تو وہ مائلز کی مدد نہیں کرتے۔ پھر ایک لڑکی جس کا نام سارا تھا، وہ مائلز کو بائک چین دے دیتی ہے، جس سے مائلز ریس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور وہ یہ ریس بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔ پھر ہمیں جوش کو دکھایا جاتا ہے، جو مائلز سے کہتا ہے کہ آج رات کو ہمارے گھر پہ پارٹی ہے، اگر تم آؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ مائلز کو جوش بالکل پسند نہیں تھا، لیکن جب اس نے سارا کو اس کے ساتھ دیکھا تو اس نے اس پارٹی کے لیے حامی بھر دی۔ جیسے ہی وہ پارٹی میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جوش کی بائکیں دیکھتا ہے، کیونکہ جوش امیر تھا۔ وہاں پہ سارا بھی آتی ہے، یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد مائلز پھر اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں اور مجھے اور بھی پیسے چاہیے تاکہ میں اور بھی کامیاب ہو سکوں۔ اس کے بعد ہمیں وہی سائنٹسٹ دکھایا جاتا ہے، اس کا وہ جو ڈاگ اس سے بنایا ہوا تھا وہ اصل میں بھاگ گیا تھا۔ سائنٹسٹ بہت پریشان تھا، پھر اس کو آرمی کی طرف سے کال بھی آ جاتی ہے اور اسے آرمی جنرل کہتی ہے کہ تم نے جو روبوٹ بنایا ہوا ہے وہ اللیگل ہے، اگر تمہارا روبوٹ ہمیں مل گیا تو اب تم اس روبوٹ کو بھول ہی جانا۔ تو اس آرمی جنرل سے وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو، اگر 2 دن میں نے اس ڈاگ کو نہیں ڈھونڈا تو تم لوگ بھلے میرا یہ روبوٹ لے لو۔ کہ سائنٹسٹ نے یہ روبوٹ اللیگل بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد جارج مائلز کے پاس آتا ہے اور مائلز سے کہتا ہے کہ میرے پاس کیمرہ ہے، اور تم ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم سب ویڈیو بنائیں گے اور تم اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا تو تم مشہور ہو جاؤ گے۔ مائلز کو تو یہی چاہیے تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور بھی پیسہ کماؤں، تو راضی ہو جاتا ہے۔ جارج اصل میں مائلز سے بہت نفرت کرتا تھا، تو وہ اس کے بائک میں ایک ڈرنک ملا دیتا ہے تاکہ اس کی بائک نہیں چل سکے اور خراب ہو جائے، جس سے وہ اسٹنٹ پرفارم نہ کر پائے۔ سب لوگ اپنے اسٹنٹ کرتے ہیں، جیسے ہی مائلز کی باری آتی ہے تو اس کی بائک اوپر نہیں اٹھتی اور وہ نیچے گر جاتا ہے، جس سے اس کی بائک کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے، اور جارج بنا بتائے ہی مائلز کو وہاں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مائلز اپنے دل میں کہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا، تو وہ اپنی بائک کو ٹھیک کرتا ہے، اور جیسے ہی وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو اسے ایک کنٹینر سے آواز آ رہی تھی، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہی روبوٹ تھا جو سائنٹسٹ سے بھاگا ہوا تھا، ڈوگی روبوٹ، اور وہ مائلز کو پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ مائلز بھی اپنی بائک تیزی سے بھگاتا ہے، اور مائلز بائک چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھا، تو وہ جو روبوٹ تھا وہ اسے بالکل پکڑ نہیں پاتا، اور ایلیکس ایک چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو مائلز جیسے ہی دیکھتا ہے کہ ایلیکس گر گیا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک سریا گھسا ہوا تھا۔ مائل ایلیکس سے سریا نکال لیتا ہے، اور مائلز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روبوٹ اپنے ایکسپیریمنٹ والی جگہ سے بھاگا ہوا ہے، اور یہ دونوں خود اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ سارا جوش سے کہتی ہے کہ تم نے آخر مائلز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جوش سارا کو وہ جگہ بتا دیتا ہے جہاں پر مائلز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہ سائنٹسٹ دکھایا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں بولا تھا کہ میرا یہ ڈاگ انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، اور آرمی والے یہ لوگ میرے ڈاگ کو ہتھیانا چاہتے ہیں، مجھے تو یہ چیزیں آگے بھی پروموٹ کرنی ہے کہ میرا ڈاگ انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مائلز اور ایلیکسل دونوں اچھے دوست بن چکے تھے،
تو سارا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی سارا وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو ایلیکس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے سارا کی گاڑی کی طرف جاتا ہے اور اس کے اوپر جیسے ہی حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو مائلز ایلیکسل کو سارا پر حملہ کرنے سے روک دیتا ہے اور وہ سارا سے کہتا ہے کہ آؤ ایلیکسل سے تم بھی دوستی کر لو۔ تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ایلیکسل اس کا بھی دوست بن جاتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم رات یہیں پر گزاریں گے۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ایلیکسل تو تھا ان لوگوں کے پاس، تو وہ سب مشینوں کو ہیک کر لیتا ہے اور اس سے بہت سارے پیسے نکلتے ہیں، جس سے وہ پیٹرول بھی بھرواتے ہیں اور کھانا بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد سارا مائلز کو اپنی پینٹنگز دکھا رہی ہوتی ہے۔ پھر ایلیکسل اپنی جو اس میں ڈیٹا انسٹال کیا گیا تھا وہ اپنا ڈیٹا دکھاتا ہے۔ مائلز اور سارا جب یہ ڈیٹا دیکھتی ہے تو ان لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عربی والوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے جنگ میں شریک کیا جائے گا اور یہ بطور ویپن ایلیکسل کو یوز کیا جائے گا جنگوں کے دوران۔ پھر اس کے بعد تبھی مائلز کو ایلیکسل سے ایک چپ ملتی ہے جس سے وہ اپنا فنگر پرنٹس لگاتا ہے اور وہ ڈاگ ایلیکسل اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے اور سارا اس سے کہتی ہے کہ تم پھر آگے تنگ کرنے، اور یہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ تم نے مائلز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جیسے ہی مائلز باہر آتا ہے تو جوش اسے جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو ایلیکسل جوش کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ سارا مناظر وہ سائنٹسٹ ایلیکسل کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں ایلیکسل کو ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ ایسے نہ ہو کسی کو نقصان پہنچا دے اور ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ تو جس سائنٹسٹ نے یہ روبوٹ بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ایلیکسل آخر کرتا کیا ہے۔ تو ایلیکسل اس کو جوش کو آخر چھوڑ ہی دیتا ہے، جوش کو زیادہ چوٹ نہیں پہنچاتا اور جوش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایلیکس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مائلز اپنے فادر سے کہتا ہے کہ مجھے ایک کتے جیسے دکھنے والا روبوٹ ملا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو اس کا والد اسے کہتا ہے کہ تمہیں جب یہ روبوٹ ملا تو تمہیں یہ روبوٹ اپنے اس کے مالک کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ جیسے یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں جوش کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایلیکسل تھا، تو وہ سب جگہ پیٹرول چھڑک دیتا ہے اور ایلیکسل کو جلا دیتا ہے اور یہ ویڈیو سارا کو بھیج دیتا ہے۔ جیسے ہی سارا اور مائلز وہاں پر جاتے ہیں تو ایلیکسل پورا جل چکا تھا اور وہ مائلز کے موبائل پر SMS بھیجتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو اسے اپنے گھر پہ لے آتے ہیں اور اسے ٹھیک تو وہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں 2.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس کو ریکور ہونے میں۔ تو تبھی سائنٹسٹ کو اس ڈاگ کا GPS کا پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو مائلز کے گھر بھیج دیتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ ڈاگ کو لے جانے والے ہوتے ہیں تو اس کے 2.5 گھنٹے پورے ہو چکے تھے اور وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹوں کے آدمیوں کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اور اس کے دماغ میں ابھی بھی وہ سین چل رہا تھا جو جوش نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ جوش کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے جہاں پر جوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی جوش اور ایلیکسل کا سامنا ہوتا ہے تو جوش اس کے اوپر آگ پھینکتا ہے، لیکن اس میں فیول ختم ہو جاتا ہے۔ ایلیکسل اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور جیسے اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر مائلز اور سارا آ جاتے ہیں اور وہ ایلیکسل سے کہتے ہیں کہ تم اچھے ڈاگ ہو، تم حملہ نہیں کرو گے۔ تو ایلیکسل حملہ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اچانک سے ڈرون آ جاتے ہیں اور ایلیکسل کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ سائنٹسٹ ایلیکسل کو اپنے لیب میں لے آتا ہے اور وہ ساری یادیں جو سارا اور مائلز کے ساتھ اس نے گزاری ہوئی تھی وہ ساری ریموو کر دیتا ہے اس کے مائنڈ سے۔ جیسے ہی سارا آتی ہے تو ایلیکسل سارا کو نہیں پہچانتا، سارا اس سے پھر ایک ڈرائنگ بنا کر دکھاتی ہے تو وہ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے اور وہ سارا کو پہچان لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دشمن آخرکار کون ہے۔ تو وہ سائنٹسٹ پہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر
اچانک سے آرمی آ جاتی ہے، آرمی کی جنرل، اور وہ اس سائنٹسٹ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ الیکس کے پیچھے آتے ہیں تو تم لوگ بھاگو اور میں آرمی والوں کو دھیان بھٹکاتی ہوں، تو سارا سرنڈر کر دیتی ہے اور الیکس اور مائلز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر اور ڈرون الیکسل اور مائلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک پہاڑ آتا ہے اور اسے جیسے ہی مائلز اپنی بائک جمپ کرتا ہے تو مائلز کی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور مائلز الیکسل سے کہتا ہے کہ تم بھاگو، تم اپنی جان بچا کر بھاگو۔ الیکسل نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مائلز نے اس کو زبردستی بھجوا دیا۔ جیسے ہی الیکسل بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے ڈرون اور ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں۔ الیکسل خود کو ڈسٹروائے کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈرون اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں تو الیکسل اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، جس سے الیکسل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آرمی کی جنرل دکھائی جاتی۔ آرمی کی جنرل کہتی ہے سائنٹسٹ سے کہ تمہارا روبوٹ تو خود کو پھر ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ آپ کو میری مدد چاہیے، تو جنرل کہتی ہے ہاں۔ وہ سائنٹسٹ کو پھر جیل سے چھڑا لیتی ہے۔ دوسری طرف مائلز سارا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو چپ مائلز کو شروع میں ملی تھی، وہ چپ کو جیسے ہی اپنا فنگر پرنٹ ٹچ کرتا ہے تو اسے بھی وہ SMS آ جاتا ہے کہ الیکسل اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور کچھ دنوں میں وہ واپس آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔